آج کل کے حالات جس طرح ہیں وہ یقیناً ہم سب کے لیے بہت افسوسناک ہیں، اور ایک لمحہ فکریہ بھی۔ میں تمام عالم دین حضرات کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیں توبہ کثرت سے کرنی چاہیے اور اجتماعی طور پر اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، پھر شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے حال پر رحم آ جائے اور وہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، تو یقیناً معاف کر دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے معاف نہ کرے، تو یہاں ہمارے لیے بقول ان کے گنجائش بنتی ہے کہ معافی مل جائے۔ مگر ایک منٹ ذرا سوچیں، اگر اللہ کے ایک بندے پر دوسرا بندہ ظلم کرے اور تیسرا ظلم ہوتا دیکھے اور مظلوم کی حمایت میں نہ بولے، تو پھر اللہ کس کی سنے گا؟ یہاں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کس کی سنے؟ مظلوم کی بد دعا یا ظالم کا استغفار؟ مظلوم کے آنسو دیکھے یا ظالم کی توبہ سنے؟ میرا موقف اب یہاں یہ ہے کہ انسان جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر زمین پر بھیجا، انہیں اب بھی شبہ ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ ہم سے خطا کیا ہو گئی۔ ایک منٹ یہاں رکیں۔ کیا ہم دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ گناہ ہوا کیا ہے، اور پھر بعد اس کے کہ ہمیں لگا کہ یقیناً توبہ کے کئی لاکھ اور کروڑ بار تسبیح کرنے اور آنسو بہانے سے رب مان جائے گا؟ اب ہم یہاں یہ بھول رہے ہیں کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، جو اب بھی بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے دن رات اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ اسے تو ہمارے دلوں کی خبر ہے، ہمارے نیتوں کا علم ہے، اور عمل کی پاکیزگی سے بھی وہ خوب واقف ہے۔ تو پھر توبہ سے پہلے ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وہ عمل جو ہمیں گناہ کا مرتکب کرتا ہے اس کا اعتراف کر کے آئندہ اپنے اندر تبدیلی لانے کا وعدہ کر کے معافی کے لیے سجدہ ریز ہونا چاہیے، جیسے سچ بولنے کا وعدہ، ملاوٹ نہ کرنے کا وعدہ، ذخیرہ اندوزی نہ کرنے کا وعدہ، دھوکہ نہ دینے کا وعدہ، وعدہ خلافی نہ کرنے کا وعدہ، کمزور پر ظلم نہ کرنے کا وعدہ، مزدور غریب کی حق تلفی نہ کرنے کا وعدہ، اور ظلم دیکھ کر خاموش نہ رہنے کا وعدہ۔ بات صرف اتنی ہے کہ خالی آیت کریمہ کے 1.25 لاکھ پڑھنے یا تسبیح کے دور جو 10 پڑھو اور آگے بڑھاؤ کا فیشن عام ہو گیا ہے، اب اس سے کام نہیں چلے گا۔ اب وقت ہے اپنے عمل پر دونوں انفرادی اور اجتماعی طور پر نظر ڈالنا، اور پھر دل میں اور دل سے توبہ کرنا۔ ہر بار جب دل میں توبہ کہیں تو گنتی کے لیے آنسو کا ایک قطرہ پوری سچائی اور شرمندگی کے ساتھ گرے۔ قرض جتنی بار توبہ اتنے آنسو، یہی تسبیح ہے۔ غور کریں، فکر کریں، پھر اعتراف کریں، اور پھر اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر توبہ کریں۔ جب عمل بدلے گا تو رحمت کا دروازہ ہم سب کے لیے ضرور کھلے گا، انشاءاللہ تعالی۔